ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے سلسلہ وار موضوع کا مطالعہ قرآن و سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہم آثار و احوال صحابہ اور آثار و احوال تابعین و اتباع التابعین اور اس طرح جلیل القدر ائمہ فقہا اور محدثین اور اکابر اعلام دین، ان کی تائیدات، تصریحات، تشریحات اور توضیحات، اس کا تذکرہ تمام نکات کی وضاحت میں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو آج تک لفظ تصوف کے معنی اور مفہوم پر اور لفظ صوفی اور صوفیہ اس کے لغوی اشتقاق پر، یعنی ایٹیمولوجیکل سائنس کے حوالے سے، اس کے علم الاشتقاق کے حوالے سے رہی ہے کہ لغت کے اعتبار سے یہ الفاظ کہاں کس لفظ سے نکلے اور کس طرح ان کا استعمال متداول ہوا، اور معنی، مفہوم اور صفاتی تشبہ اور اپنی اتباع کے لحاظ سے، احوال کے لحاظ سے یہ دونوں الفاظ یعنی تصوف اور صوفی کہاں سے نکلے اور ان کا استعمال اور اطلاق کس طرح ہوا۔ اس پر ہم نے بہت سے ائمہ تصوف کی جلیل القدر کتب کا بھی مطالعہ کیا اس نقطے پر، اور ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ سمیت بہت ساری دیگر کتب حدیث کا بھی مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ آج ہم اس موضوع کو یعنی لفظ تصوف اور لفظ صوفی، اس کے معنی، مفہوم اور اطلاق، اس بحث کو ختم کرنے لگے ہیں، اور آخری گفتگو ہم علامہ ابن تیمیہ کے موقف پر کر رہے ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا ریفرنس دو جہتوں سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ جو توضیحات اور تشریحات علامہ ابن تیمیہ نے تصوف اور صوفیہ کی نسبت کی ہیں، اجمالاً ان کا بھی معلوم ہو جائے، اور آگے بھی مختلف موضوعات کے تحت ویسے علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کے ریفرنسز بہت آئیں گے، ہم انشاءاللہ ہر جگہ ان کو کوٹ کریں گے۔ دوسری اہمیت ان کے تذکرے کی یہ بھی ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے ذہنوں سے، کہ بعض ذہنوں میں یہ جو خیال راسخ ہو گیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم منکرین تصوف میں سے تھے، معاذ اللہ، یہ ہرگز منکرین تصوف میں سے نہیں تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کسی کتاب میں اور علامہ ابن القیم کی کسی تحریر میں، کسی کتاب میں تصوف اور صوفیہ کا مطلق انکار اور مطلق رد کہیں نہیں ملتا۔ یہ ان کا مشرب ہی نہیں ہے،
انکار تصوف اور انکار صوفیہ۔ ان کی تھاٹ ریفارمسٹ نوعیت کی ہے۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق تو کسی بھی موضوع کو، خواہ وہ عقائد کی بحث ہو، خواہ وہ فقہ کی بحث ہو، خواہ وہ شرح حدیث کی بحث ہو، ان کا ویو کئی موضوعات پر دیگر ائمہ یا دیگر علماء سے مختلف ہوتا ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس علم کے منکر ہو گئے یا اس پورے تصور کے منکر ہو گئے۔ نہیں، وہ اس کو مانتے ہیں مگر جزوی طور پہ اس کی بعض پہلوؤں میں ان کی تشریح، ان کی تعبیر ڈیفرنٹ ہوتی۔ تو بعض صوفیاء سے جو کی طرف منسوب جو ان کی شطحیات ہیں یا بعض ایسے اقوال ہیں جن کی شرح کرنا، جن کو سمجھنا، جن کے لیے استدلال دینی مہیا کرنا مشکل ہوتا ہے، ان پر انہوں نے تنقید کی ہے، رد کیا ہے، اور وہ عین تصوف ہیں ہی نہیں۔ شطحیات کو کوئی شخص تصوف قرار نہیں دیتا۔ اس پر گفتگو آگے چل کے انشاءاللہ ہم کریں گے مفصل، ہماری سیریز میں اس کی بھی باری آئے گی، مگر من حیث المجموع یہ تصوف کے نہ صرف قائلین ہیں بلکہ اپنی اپنی حد تک اس کے عاملین بھی۔ اب اس وقت میرے ہاتھ میں اس موضوع کو، چونکہ پہلا موضوع ہے ہمارا لفظ تصوف اور لفظ صوفی، اس کی شرح، تو یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ التصوف والصوفیہ، اور در حقیقت یہ کتاب حصہ ہے ان کے مجموعۃ الفتاویٰ کا، جو معروف مجموعہ فتاویٰ علامہ ابن تیمیہ ہے، اس کی جلد 11، اس پر تصوف اور صوفیہ کے نسبت بعض سوالات کیے گئے، تو ان کے جتنے جوابات انہوں نے دی ہیں مختلف، وہ ایک ہی مقام پر یکجا کر دیے گئے جلد 11 میں۔ تو اس مجموعہ ابن تیمیہ کی جلد 11 کے تمام مقامات کو، جو صفحہ 5 سے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی مختلف بکھری ہوئی ابحاث صفحہ 444 تک جاتی، اس کے بھی بعد تک یہ بحثیں ان کی پوری جلد میں پھیلی ہوئی ہیں، صفحہ 311 تک جاتی ہیں، 300 میں، 400 میں، اس کے بعد تک یہ بحثیں جاتی ہیں ساری۔ تو ان کے ریلیونٹ حصوں کو جمع کر کے ان کا نقطہ نظر تصوف اور صوفیہ کی نسبت کیا ہے، اس کو چھاپ دیا گیا ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے اس شکل میں، اور میں نے یہ کتاب خریدی بھی سعودی عرب سے تھی۔ اب میں اس کا ریفرنس جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں۔ ابتدا کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ اس پہلے سوال کے جواب سے کہ ان سے پوچھا گیا صوفیہ کے بارے میں، تصوف اور صوفیہ کے بارے میں، اس کا معنی کیا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے۔ اور پھر وہ سائل نے پوچھا ہے کہ کیا مستحب ہے اس بارے میں، کیا مسلک اختیار کیا جائے تصوف اور صوفیہ کے بارے میں۔ اب اس کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ نے الحمدللہ سے اپنا جواب شروع کیا۔ انہوں نے کہا جہاں تک اس لفظ کا تعلق ہے تصوف اور صوفیہ کا بطور خاص، وہ کہتے ہیں کہ اوائل زمانوں میں ایک سے زائد، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی ائمہ اور شیوخ سے لفظ تصوف اور لفظ صوفیہ کا استعمال ثابت ہے۔ جو علامہ ابن تیمیہ نے ریفرنس دیے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے خود امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ یا تو خود حنبلی ہی ہیں، اور یا اگر وہ اپنے آپ کو مجتہد بھی سمجھتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کا رجحان فقہی مذہب و مسلک میں امام احمد بن حنبل کی طرف ہے، گویا ان کو وہ اپنا امام سمجھتے ہیں۔ مگر باقی بھی تینوں ائمہ اہل سنت کی اسی طرح تعظیم و تکریم اور ان کے اسی طرح معتقد ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے بھی تصوف اور صوفیہ کی اصطلاح کو اپنے کلمات میں استعمال کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دور میں اور اس سے پہلے یہ اصطلاح موجود تھی۔ اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے اور امام مسلم کے شیخ ہیں، امام بخاری کے شیوخ میں، اور امام احمد بن حنبل آپ کو معلوم ہے امام شافعی کے تلامذہ میں ہیں۔
پھر علامہ ابن تیمیہ کوٹ کرتے ہیں حضرت امام ابو سلیمان الدارانی، کہتے ہیں ان کی اقوال اور کلمات میں بھی تصوف اور صوفیہ کا لفظ ملتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ اور شیوخ نے صوفیہ اور تصوف کا لفظ استعمال کیا ہے اس دور میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ادوار سے پہلے یہ لفظ معروف، متداول اور رواج پذیر ہو چکا تھا۔ پھر ابن تیمیہ ہی آگے بیان کرتے ہیں کہ اس سے اوپر حتیٰ کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے بھی منقول ہے لفظ تصوف کا استعمال کرنا۔ اب امام سفیان ثوری جلیل القدر اکابر اتباع التابعین میں سے ہیں، مگر زمانہ انہوں نے اپنا اوائل زمانہ صحابہ کرام کا بھی پایا ہے۔ تو امام سفیان ثوری، ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ حدیث میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ امام بخاری کے ہاں، امام مسلم اور اصحاب ستہ کے ہاں، سب کے ہاں متفقہ طور پر امام سفیان ثوری امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور صحیحین بخاری اور مسلم سمیت جمیع کتب حدیث امہات الکتب ثقہ اور صحیح روایات کے ساتھ جگہ جگہ امام سفیان ثوری کی مرویات اور آپ کی اسانید کے ساتھ معمور ہے، اتھارٹی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان سے بھی، یعنی امام سفیان ثوری سے بھی صوفیہ کے کلمہ کا لفظ استعمال کرنا مذکور ہے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ ان سے اوپر چلے جاتے ہیں، گریجولی نیچے سے شروع کیا انہوں نے، اور کہتے ہیں پھر اس سے اوپر حتیٰ کہ بعضوں نے تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، جن کا ذکر میں کئی بار کر چکا کہ یہ 21 ہجری یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ان کی شہادت سے بھی 2 سال قبل ان کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں ان کے مضافات میں ان کی ولادت ہوئی، اور 16 سال تک یہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے پرورش پائی۔ سیدنا عثمان غنی کا دور پایا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا دور پایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر 16 سال کے بعد 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی۔ سیدنا علی شیر خدا مزید 2-2.5 برس مدینہ طیبہ رہے، اس کے بعد کوفہ میں انہوں نے منتقل کیا دار الخلافہ۔ تو جب کوئی 37 ہجری کے قریب وہ کوفہ منتقل ہوئے تو اس وقت امام حسن بصری بصرہ جا کے آباد ہو گئے۔ تو گویا 17 سال تک ان کا قیام، ان کی پرورش اور ابتدائی ساری تعلیم و تربیت مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، اہل بیت کی نگرانی میں، اور جلیل القدر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی نگرانی میں ہوئی۔ یہ وہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے بھی لفظ صوفی کا استعمال منقول ہے اور ثابت ہے۔ یہ انہوں نے ابتدائی دلائل دے دیے۔ اب یہ جو دلائل دیے، جن کے نام انہوں نے جسٹ کوٹ کر دیے، آگے ان کو ریفرنسز میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن میں چاہوں گا کہ علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کر دیا جن ناموں کو، میں ان ناموں کو بیان کرنے کے لیے ریفرنسز بھی ساتھ دے دوں۔ یہاں ایک اور اضافہ کر دوں کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کا حوالہ دیا، تو میں کوٹ کر دوں کہ امام احمد بن حنبل کے جو ریفرنسز ہیں وہ کیا ہیں، جیسے جس ترتیب سے چلے ہیں، تو میں نے چاہا کہ وہ بھی کوٹ کر دوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اب اتھارٹی تو میں کوٹ کر رہا ہوں علامہ ابن تیمیہ کی، مگر دیگر کتب کے حوالے ایڈیشنل دے رہا ہوں، یہ ایڈیشنل ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کا کوٹ کر دینا کہ ان سے ثابت ہے تصوف اور صوفیہ کی اصطلاح کا استعمال کرنا، یہ مور دین انف ہے۔ مگر اس کو پھر آگے علامہ ابن القیم نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، یہ مدارج السالکین، اور مدارج السالکین کی جلد 2 میں، اور علامہ ابن القیم کی یہ کتاب مدارج السالکین یہ شرح ہے تصوف کی عظیم الشان کتاب منازل السائرین کی،
جس کے مصنف شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ٹیکسٹ بک ہے مدارج السالکین، اس کی شرح ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، اور اس سے بڑی شرح منازل السائرین جو معارف تصوف کی عظیم الشان ٹیکسٹ بک ہے، اس سے بڑی شرح اس وقت مطبوعہ شکل میں اویلیبل نہیں ہے دنیا میں۔ اویلیبل مطبوعہ شروحات میں سب سے بڑی اوتھینٹک اور عظیم ذخیرہ تشریح مدارج السالکین کا خود علامہ ابن القیم کی کتاب ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح یہ منکر ہو سکتے ہیں جو اگر تصوف کو یہ بدعت سمجھیں، خلاف سنت سمجھیں، خارج از اسلام سمجھیں، یا معاذ اللہ دین کے متوازی کوئی تصور سمجھیں اور ان کا مطلقاً انکار کریں، تو اس تصوف کی ٹیکسٹ بک کی شرح لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹ رد کر دیں اسٹریٹ اوے کہ یہ بدعات اور خرافات ہیں، معاذ اللہ دین سے خارج ہے۔ وہ اس کی شرح لکھ کر، وہ رسالہ تو کسی کے ہاتھ میں آنا تھا یا نہیں آنا تھا، بہت کم لوگوں نے اس کو پڑھا، منازل السائرین، مگر شرق تا غرب جتنے علماء محققین ہوئے ان سب کے ہاتھ میں مدارج السالکین ضرور ہے، اور پوری دنیا اب منازل السائرین کا مطالعہ علامہ ابن القیم کی شرح منازل السائرین کے ساتھ کرتی، میرے بھی مطالعہ میں رہتی۔ تو اس میں وہ خود بیان کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل جن کو علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کیا، انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صوفیاء کے معتقد تھے اور اپنے دور کے صوفیاء کی خدمت میں جاتے، اور بعض اوقات اہم معارف سے متعلق، سلوک سے متعلق اہم مسائل اور نکات، باریک لطائف آ جاتے تو ان سے سوال کرتے صوفیاء کرام سے امام احمد بن حنبل۔ اب یہ بات علامہ ابن القیم نے کوٹ کی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو حمزہ البغدادی الصوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف اولیاء اور صوفیاء میں سے وہ گزرے، ان کے نام کے ساتھ بھی لقب ابو حمزہ الصوفی البغدادی آتا، اور سیر و اعلام النبلاء سمیت جو کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ معروف صوفیاء میں سے ہیں، من اکابر الشیوخ۔ تو علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ وکان احمد بن حنبل یقول له فی المسائل ما تقول یا صوفی۔ اب میں علامہ ابن القیم کو کوٹ کر رہا ہوں علامہ ابن تیمیہ کی تائید میں اور ان کی بات کی تصریح میں، کہ جب کوئی اہم مسائل اور نکات اور لطائف اور معارف کی بات آتی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں جا کے پوچھتے، اے صوفی۔ اب صوفی بڑا عزت کا ٹائٹل تھا اس وقت، جیسے کسی کو کہتے ہیں حضرت، یا کسی کو کہہ جاتے ہیں اے امام، حضرت، شیخ۔ تو صوفی بہت بڑا زہاد اور عباد، زاہدوں، عابدوں، عارفوں کے لیے بڑا عزت کا ٹائٹل تھا۔ تو پوچھتے، اے حضرت صوفی قبلہ، جس طرح کہتے ہیں آپ، حضرت صوفی، ان مسائل کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ رجوع کرتے صوفیاء کی طرف، اور ان کا خاص ریفرنس کوٹ کیا ہے حضرت شیخ ابو حمزہ البغدادی کا۔ یہ میں نے علامہ ابن القیم کو کوٹ کر دیا۔ پھر اسی طرح امام محمد بن احمد السفارینی، یہ جلیل القدر محدث ہیں اور فقہ حنبلی کے اصولی امام ہیں، فقہ حنبلی کے۔ وہ اپنی کتاب غذاء الالباب شرح منظومۃ الآداب، اس میں بیان کرتے ہیں، یہ معروف کتاب ہے، اور انہوں نے روایت کوٹ کی ہے یہ امام ابراہیم بن عبداللہ القلانسوی سے، اور یہ اب حنبلی محدث اور فقیہ ہیں اور امام ہیں اصولی۔ وہ بیان کرتے ہیں اپنی اس کتاب جلد اول صفحہ 120 پر کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ ان الامام احمد بن حنبل قال عن الصوفیہ، آپ سے پوچھا اور آپ نے صوفیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ جواب دیا صوفیہ کے بارے میں۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ایک تو یہ ثابت ہو گیا علامہ ابن تیمیہ کی تحریر کا تائید دے رہا ہوں کہ اس زمانے میں جب امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام سفیان ثوری، امام ابو سلیمان الدارانی اور امام مالک جیسی ہستیاں موجود تھیں تو تصوف اور صوفیاء کا لفظ معروف تھا، اور یہ ان میں کئی بزرگ وہ ہیں جن کی ولادت اوائل پہلی صدی ہجری کی ہے،
کئی وسط پہلی صدی ہجری میں، کئی اواخر پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام کے دور پائے ہیں اور کئی اکابر تابعین کے دور پانے والے۔ تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ صوفیاء کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، امام حنبل نے، لا اعلم اقواما افضل، میں صوفیاء سے بہتر کوئی طبقہ اللہ کی مخلوق میں نہیں دیکھتا اور نہیں جانتا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں صاحب ظاہر اس سے مراد نہ انبیاء ہیں نہ صحابہ کرام، ان کی بات نہیں کر رہے، اپنے دور کی اقوام کی بات کر رہے ہیں۔ جب اقوام کی بات کرتے ہیں تو اس طبقات سے مراد طبقات فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، متکلمین ہیں۔ اپنے دور کے جتنے طبقات علم کے مختلف جہتوں کے لحاظ سے معروف ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں اقوام علم میں اور اقوام عمل میں صوفیاء سے بہتر کسی کو نہیں جانتا۔ پھر قیل، ان سے کہا گیا، یستمعون ویتواجدون، آپ نے یہ فرما دیا حالانکہ وہ سماع بھی کرتے ہیں، اور اس وقت کا سماع قرآن مجید کی آیات اور آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کے مدائح نعت اور وہ سماع کا ایک تصور تھا، اور وجد بھی کرتے ہیں، انہیں وجد بھی ہوتا ہے، غشی کھا کے بھی گر جاتے ہیں، چیخ و پکار بھی کرتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے، سماع بھی کرتے ہیں، وجد بھی کرتے ہیں۔ تو پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے بہتر میں نے کوئی طبقہ علم و عمل نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا، دعوہم یفرحون مع اللہ ساعہ، جو ان کا سماع کرنا ہے کلام الہی کا یا کلام معرفت اور محبت کا، اور اس پہ غشی کھانا، بے ہوش ہو جانا، وجد میں آ جانا، یہ جو کیفیت ہے وہ اللہ رب العزت کی معیت میں انہیں ایک لمحے کی فرحت نصیب ہوتی ہے۔ جب معیت الہیہ کا خاص لمحہ آتا ہے اور اس کی کیفیت کا ورود ہوتا ہے ان کے قلب و باطن پر، تو وہ فرحت کا اظہار ہوتا ہے۔ چھوڑیے اس بحث کو، نہ چھیڑیے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول میں نے کوٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے امام سفیان ثوری کو کوٹ کیا۔ اب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، اور میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کر دیا ہے کہ یہ اکابر ائمہ میں اور امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں، اور بڑے اونچا درجہ رکھنے والے ائمہ اکابر اتباع تابعین میں سے بھی ہیں۔ اب علامہ ابن تیمیہ نے تو کوٹ کر دیا کہ امام سفیان ثوری سے بھی صوفیہ اور تصوف کا لفظ منقول ہے۔ میں اب ان کے علامہ ابن تیمیہ کی ایک ایک کوٹیشن کو آگے اس کی تائید میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ اب یہ ان کے شاگرد علامہ ابن القیم ہیں، اور علامہ ابن القیم جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے آگے بیان کیا، اور یہ قول ریفرنس جو ہے پھر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ اعز الخلق خمسۃ انفس، میری نگاہ میں ساری مخلوق میں سے 5 طبقات، 5 افراد ایسے ہیں جو سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور بزرگی کے حامل ہیں، سب سے زیادہ لائق تکریم ہیں، بزرگی کے حامل ہیں، 5 تن، 5 جانیں، 5 قسم کے افراد۔ ان میں سے 2 کا ذکر کیا، فرمایا ایک عالم زاہد و فقیہ صوفی، ایک وہ عالم جو عالم ہونے کے ساتھ زہد بھی رکھتا ہو، علم شریعت کے ساتھ صاحب زہد ہو، اس کا قلب و باطن زہد سے بھی آراستہ ہو، اور دوسرا فرمایا وہ فقیہ صوفی، دوسرا وہ جو فقیہ، مگر خالی فقیہ ایسا نہیں کہ جس کے پاس علوم ظاہرہ کا تفقہ ہے اور تشرع ہے فقط نہیں، بلکہ فقیہ وہ جو صوفی بھی ہو، صاحب تصوف ہو اور صوفی ہو۔ فرمایا 5 افراد میں، پھر آگے فرمایا غنی متواضع، صاحب غنا، مالدار ہو مگر اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، فقیر شاکر، فقیر ہو، محتاج ہو مگر ہر وقت خدا کے شکر میں مست رہے اور خدا کی ناشکری کبھی اس کے قلب و زبان پر نہ آئے۔ تو یہ اقسام بیان کی، ان میں سے فرمایا فقیہ صوفی، یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول، جسے علامہ ابن القیم نے کوٹ کیا اور علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کیا۔ اب اس کے بعد آگے جو ایک روایت انہوں نے بیان نہیں کی وہ امام شافعی کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ معلوم نہیں اس مقام پر کیسے مس کر گئے، مگر یہ امام شافعی سے بھی تصوف اور صوفیاء کا لفظ کثرت سے منقول اور مروی ہے، اور
ایک ہی بات ہو جائے گی، چونکہ ان کے جلیل القدر شاگرد علامہ ابن القیم نے اس کو کوٹ کیا ہے، تو علامہ ابن القیم کا کوٹ کرنا، یہ وہ علامہ ہے جو ہر 4 سطروں 5 سطروں کے بعد اپنے شیخ علامہ ابن تیم کے حوالے کی طرف رجوع کرتے، اور دنیا جانتی ہے ابن القیم کا کہنا ایسے ہے جیسے علامہ ابن تیمیہ کا کہنا۔ اب میں پھر مدارج السالکین ہی کوٹ کر رہا ہوں، پر علامہ ابن القیم نے امام شافعی کا قول روایت کیا ہے، اور یہ سند ہو گئے امام شافعی کے اس قول پر تصوف کے بارے میں۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک اصطلاح ہے تصوف و صوفیہ کا استعمال، اور ایک اتنے بڑے جلیل القدر ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث کا تصوف اور صوفیہ کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ وابستگی اور ان کے ساتھ تمسک اور ان پر اعتماد اور ان کی طرف رجوع کرنا اور ان کے اوپر عقیدہ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت الصوفیہ، میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی۔ ایک اور مقام پر آگے چل کے کہیں میں کوٹ کروں گا، امام شافعی نے ایک جگہ بیان کیا کہ 10 سال تک میں نے صوفیاء کرام کی صحبت اختیار کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو شخص امام شافعی کو دین فقہ اور شریعت میں امام مانتے ہیں، اور قول یہ کوٹ کر رہا ہوں علامہ ابن القیم کا، کسی اور آدمی کا جو صرف صوفی ہو، یا کسی ایسے محض عالم کا جو صوفیاء کا عقیدت مند ہے، غلو میں بات کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا، ابن القیم کی اتھارٹی کوٹ کر رہا ہوں۔ اور ایک شافعی المذہب بھی ہو، یا امام شافعی کو امام مانے، امام احمد بن حنبل کو امام مانے دین میں، فقہ میں، علم شریعت میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ان کی ثقافت پر اعتماد کرنے کے بعد کوئی یہ گمان کرے کہ کوئی مکتب فکر تصوف اور صوفیاء کے منکرین کا بھی ہے۔ وہ کہاں سے وجود میں آ گیا؟ جلیل القدر ائمہ، وہ بھی صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے، اور تصوف اور صوفیاء کی تعریف اور مدح کرنے والے اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے، اور بڑے بڑے ناقدین علماء میں ابن تیمیہ اور ابن القیم جیسے، وہ بھی صوفیاء کی مدح کرنے والے اور ان پر اعتقاد رکھنے والے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا اور میں نے ان سے 2 کلمے ایسے سیکھے جن 2 کلموں جیسا نفع کسی اور چیز میں نہیں پایا، سب سے زیادہ انفع کلمات 2 سیکھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سمعتہم یقولون، ایک تو میں نے ان سے یہ سنا اور جس سے نفع پایا، وہ فرماتے الوقت سیف، کہ وقت تلوار ہے، فَإِن قطعتہ وَإِلَّا قطعک، اگر تو نے اس کو کاٹ نہ دیا، یعنی اپنے تابع نہ کر لیا، اور وقت کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے امر اور اس کی نہی اور اللہ کی رضا کے تابع کر کے تو نے اللہ کی عبادت اور طاعت میں صرف نہ کر لیا، اگر یہ ہے کاٹنے کا معنی، تو وَإِلَّا قَطَعَكَ، تو پھر وہ وقت تمہیں کاٹ دے گا، یعنی تمہیں محروم کر دے گا، نافرمان کر دے گا، غافل کر دے گا۔ اور دوسرا کلمہ وَنَفْسُكَ، اے بندے تیرا نفس، وَإِلَّمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ، اگر تو نے اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، عبودیت میں، عبدیت میں، اس کی معرفت اور قربت اور اس کے لقاء اور اس کے رجا میں اگر اپنے نفس کو تو نے راغب نہ کر لیا، مشغول نہ کر لیا، اس سمت لگا نہ لیا اگر تو نے اپنے نفس کو، وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، تو پھر کیا ہوگا؟ نفس غالب آ کر تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ اگر تو نے اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کیا اور غفلت کر گیا، ٹھوکر کھا گیا، مہلت دے دی نفس کو، تو نفس طاقتور ہو کے تمہیں باطل کام میں مشغول کر دے گا اور اللہ سے دور کر دے گا۔ فرمایا یہ 2 کلمات میں نے صوفیاء کی صحبت میں رہ کر وہ سیکھے کہ ان جیسا نفع کسی کلمہ میں نہیں پایا۔ یہ کہہ کر اب علامہ ابن القیم اس پر اپنا کومنٹ دیتے ہیں، اور کومنٹ دے کر وہ کہتے ہیں قلت یا لہما من کلمتین، یعنی اب انتہا درجے کی اپریسیشن کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما انفعہما واجمعہما، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ان 2 کلمات سے بہتر نفع بخش کوئی نہیں، اور ان 2 کلمات سے بہتر جامع کلام کوئی نہیں ہے جو امام شافعی نے صوفیاء کے حوالے سے کوٹ کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَكْفِي فِي هَذَا ثَنَاءُ الشَّافِعِيِّ عَلَى طَائِفَةٍ هَذَا قَدْرُ كَلِمَاتِهِمْ، فرماتے امام شافعی کا اس طائفہ صوفیاء کی تعریف میں ان کلمات کا کہہ دینا، یہ امام شافعی کی صوفیاء کی حمد و ثنا کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔
امام شافعی نے جو ثنا کی ہے اس طائفہ صوفیہ کی، اس سے بڑی ثنا اور اس سے بڑی تعریف کی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ علامہ ابن القیم نے بیان کیا۔ اب اس سے امام شافعی کا قول بھی آپ سمجھ گئے، اور علامہ ابن تیمیہ کا بھی سمجھ گئے، اور آپ علامہ ابن القیم کا بھی سمجھ گئے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کوٹ کیا ہے۔ پھر انہوں نے مزید، جیسے کہ میں نے عرض کیا، امام شافعی کو میں کوٹ کر رہا تھا، تو امام شافعی نے نہ صرف یہ کہا بلکہ عالم یہ ہے کہ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ائمہ اربعہ کے جو باقی ہیں ان کے بھی میں بیان کر لوں۔ اب پھر یہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تو ہو گئے، پھر امام مالک سے بھی یہی مروی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد اور امام اعظم کے تلامذہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کے بھی شاگرد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر امام مالک کے شاگرد، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ براہ راست جلیل القدر تابعین اہل مدینہ کے تلامذہ میں، وہ امام اہل مدینہ ہیں۔ اب امام مالک کا قول ہے، تیسرے امام کو کوٹ کر دوں، وہ ان کے اس قول کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے، اور ان کے اس قول کو پھر ملا علی قاری نے شرح الشفا میں بیان کیا ہے۔ ملا علی قاری نے پھر ان کے اسی قول کو امام مناوی جلیل القدر محدث ہیں اور اصول حدیث کے امام ہیں، انہوں نے ارغام اولیاء الشیطان بذکر مناقب اولیاء الرحمن، اس کتاب کے باب خامس 5واں باب، امام عبدالرؤوف المناوی، اس میں فی اصول علم التصوف اس کے تحت، اور العلم المحمدی اس کے تحت، جلد اول صفحہ 40، اس میں امام عبدالرؤوف المناوی بیان کرتے ہیں، اور یہ اصول حدیث کے امام اور حدیث کے امام ہیں اس کتاب میں۔ اسی طرح پھر یہ قول ملا علی قاری نے جیسے شرح و شفا میں بیان کیا، اس طرح ملا علی قاری نے عین العلم و زین الحلم میں بھی بیان کیا۔ یہی قول حاشیۃ العدوی علی شرح ابی الحسن میں آیا، یہی قول ایقاظ الہمم شرح الحکم میں آیا، یہی قول اتحاف سعادت المتقین میں آیا، یہی قول الفتوحات الالہیہ و شرح المباحث الاصلیہ اصول کی شرح میں۔ ان تمام ائمہ محدثین اور فقہاء نے اس قول کو امام مالک کے اس قول کو لیا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ فرمایا جس نے صرف علم فقہ حاصل کیا اور اس میں تبحر پایا، مگر ولم یتصوف، مگر تصوف کا علم حاصل نہ کیا، بلکہ تصوف کو عملی طور پہ زندگی میں نہ اپنایا، فقط تفسق، کا وہ شخص فاسق اور فاجر ہو جائے گا، یعنی دین کے اور شریعت کے ظاہر میں گم ہو جائے گا اور اس کے باطن میں دین کا نور نہیں اترے گا۔ اور جس نے تصوف کو اپنا لیا مگر فقہ اور علوم شریعت کے احکام شریعت کو ترک کر دیا، معاذ اللہ وہ زندیق ہو جائے گا، ملحد ہو جائے گا۔ ومن جمع بینہما فقد تحقق، جس نے علم الفقہ اور علم التصوف اور احکام شریعت اور اعمال تصوف دونوں کو زندگی میں یکجا کیا، فرمایا وہی شخص حق کو پائے گا اور صحیح محقق بھی وہ ہوگا، اسی کو حق نصیب ہوگا۔ یہ اقوال اب ائمہ کے ہو گئے جن کا ذکر چلا تھا امام علامہ ابن تیمیہ کے امام احمد بن حنبل کے قول سے، اور اس میں امام شافعی بھی آ گئے، امام مالک بھی آ گئے۔ اب امام شافعی کا یہی لفظ جو استعمال کرنا صوفیاء کے حوالے سے ایک بڑی ایمان افروز ایک ریفرنس میں کوٹ کر دوں اسی مقام پر۔ یہ کتاب اس وقت جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہ جلیل القدر امام ذہبی کی کتاب ہے۔ یہ عظیم محدث، عظیم اصولی، اصول حدیث کے امام، اسماء الرجال کے امام اور علم الروایت کے بہت بڑے اتھارٹی ہیں، امام شمس الدین محمد بن احمد الذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے اسماء الرجال میں یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، معروف کتاب ہے، یعنی علم الحدیث سے شغف رکھنے والے علماء حدیث، محدثین، اساتذہ کوئی نہیں ہے جو اس کتاب کے بغیر چلتے ہوں۔ یہ سیر اعلام النبلاء جلد 2،
اور کسی کے پاس یہ کوئی بھی نسخہ ہو سیر و اعلام النبلاء کا، وہ اسٹریٹ اوے امام شافعی کا ترجمہ کھول لے ان کے احوال کو۔ اس میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے صفحہ 925 پر ایک ایمان افروز واقعہ امام ذہبی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ کیا ہے، ایک جلیل القدر اپنے دور کے صوفی کے ریفرنس سے۔ اب آپ اندازہ کرتے چلے آئیے کہ کس کس وقت سے تصوف اور صوفیہ کی اصطلاحات متداول تھی، مروج تھی، مستعمل تھی، اور لوگ اس کا کتنا ادب اور احترام صوفیہ کا کرتے تھے، اور کس پائے کی ہستیاں اور امام کرتے۔ یہ روایت امام ذہبی نے امام زبیر بن عبد الواحد کے طریق سے، انہوں نے امام محمد بن عقیل الفریابی کے طریق سے بیان کی، اور فرماتے ہیں کہ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد امام الربیع انہوں نے روایت کیا اور بیان کیا۔ اسی کی دوسری سند بھی بیان کرتے ہیں وہ اس واقعے کی جو آگے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ امام منصور الفراوی نے بھی بیان کیا اس کو، انہوں نے محمد بن اسماعیل الفارسی سے، انہوں نے امام ابو بکر البیہقی سے، انہوں نے امام ابو عبداللہ الحاکم الحافظ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ طریق امام زبیر بن عبد الواحد، اس طرح پوری سند جو میں نے بیان کر دی وہ پوری سند کو کوٹ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ امام ربیع اور امام مزنی امام شافعی کے تلامذہ کہ ہم ایک دن امام شافعی کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کی مجلس، کہ اچانک ان کی خدمت میں ایک صوفی بزرگ تشریف لے آئے۔ انہوں نے لباس صوف پہن رکھا تھا، لباس صوف صرف صوفیاء ہی پہنتے تھے اس دور میں، یہ انہی کی علامت، چونکہ اس وقت علامت بن گئی تھی۔ صوفی بزرگ شیخ تشریف لے آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے جو جبہ پہن رکھا تھا صوف کا، صوفی بزرگ نے اس کے لباس کو امام شافعی نے اپنے اوپر لے لیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کتنا جھکے ہوں گے، کتنی تعظیم اور تکریم کی ہوگی ان کے لباس کو اوپر لینے میں، سیدھا کرنے۔ پھر امام شافعی کو شیخ نے جو آئے انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور آگے خاص لفظ ہیں جو امام شافعی کے تلامذہ امام ربیع اور امام مزنی روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ يَنْظُرُ إِلَى الشَّيْخِ هَيْبَةً لَهُ، جب دونوں بیٹھ گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چہرے اور ان کی شخصیت کی طرف ایک روب، دبدبے اور ہیبت کی کیفیت کے ساتھ مسلسل تکتے رہے، خاموش، پیکر سکوت ہو کر ادب اور تعظیم اور تکریم اور روب و ہیبت کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی اور ان کو تکتے رہے۔ اتنے میں شیخ بولے جو صوفی تھے، فرمانے لگے اسألو، اے شافعی میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ قال سل، آپ نے فرمایا پوچھئے۔ قال مل حجت فی دین اللہ، اللہ کے دین میں دلیل اور حجت کیا ہے؟ سب سے قوی دلیل اللہ کے دین کی حقانیت کی کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، امام شافعی نے جواب دیا اللہ کی کتاب قرآن ہے، دین اسلام میں سب سے بڑی قوی دلیل۔ صوفی شیخ نے پوچھا وماذا، وہ کتاب اللہ کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کیجئے صوفیاء کن دقائق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اب کس کو معلوم نہیں کہ یہ قرآن ہے، مگر امام شافعی یہ جواب نہیں دے رہے۔ جب پوچھا وماذا، وہ کتاب اللہ کیا ہے، ان کو بھی سمجھ ہے کہ ان کو مغالطہ تو نہیں ہے کہ کتاب اللہ کیا ہے، وہ بھی کہہ دیتے یہ قرآن ہے، نہیں، وہ سمجھ گئے دقائق کی زبان، صوفیاء کی زبان، چونکہ ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کرتے تھے امام شافعی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے، وہ جو کتاب اللہ میں دلیل ہے وہ کیا دلیل ہے، وہ حجت کتاب اللہ کی کیا ہے؟ فرمایا قال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب قرآن میں جو سب سے بڑی دلیل اور حجت وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قال وماذا، اس صوفی شیخ نے پوچھا کہ وہ جو سنت رسول کو آپ نے دلیل کہا، وہ جو دلیل ہے آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ پھر سوال کیا قال اتفاق الامہ، سنت سے مراد وہ سنت رسول ہے جس پر امت کا اجماع ہو، امت کا کثیر طبقات اور ائمہ جس کو سنت مانے، وہ سنت ہے۔ قال من این قلت اتفاق الامہ، اے شافعی آپ نے اتفاق الامہ کس بنیاد پر یہ کہا، اس کا ماخذ اور مصدر اس دلیل کا کیا ہے؟ جب کہتے یہ جواب کیا فتدبر الشافعی ساعتاً،
تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تدبر میں، غور و فکر میں چلے گئے اور کچھ دیر خاموش سوچتے رہے۔ اتنے میں شیخ فرمانے لگے، قال اجلتک ثلاثہ، اے شافعی میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ بس آپ اندازہ کر لیں اس ایک واقعہ سے جسے امام ذہبی نے روایت کیا، الگ طرق اور سندیں دے کر، اور اس کا انکار نہیں کیا، رد نہیں کیا۔ جب رد نہ کرے امام، اسماء و رجال کا امام، اور کوٹ کر دے، اس کا مطلب ہے اس نے اس کو ثقہ قرار دیا۔ تعلق دیکھیے کہ امام شافعی کا صوفیاء سے تعلق کیا تھا، کتنا اعتماد تھا، کتنا ادب تھا، کتنی تعظیم و تکریم تھی۔ تو وہ صوفی شیخ فرماتے ہیں کہ شافعی میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ غور کر لیں اور حجت و دلیل لے آئیں جہاں سے آپ نے یہ بات کی میرے پاس، 3 دن کے بعد پھر آؤں گا۔ اور اگر تو آپ دلیل نہ لا سکے، فَإِن جِئْتَ بِحُجَّةٍ مِّن کتاب اللہ، اگر دلیل لے آئیں کتاب اللہ کی، وہ جس پر آپ نے اتفاق الامہ کو کہا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا تُبْ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، نہیں تو میں آؤں گا پھر اللہ کے حضور توبہ کرنا کہ بغیر دلیل کے آپ نے اپنی رائے سے بات کی۔ فَتَغَيَّرَ لَوْنُ الشَّافِعِي، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ فرماتے ہیں ثم انہ ذہب، وہ صوفی شیخ پر چلے گئے، فلم یخرج الی اليوم الثالث بین الظہر والعصر، فرماتے ہیں کہ پھر 3 دن تک امام شافعی اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، گھر میں رہے، اندر ہی نمازیں پڑھی، باہر ہماری مجلس کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تیسرا دن ہوا تو جو وقت مقرر تھا ظہر اور عصر کے درمیان، تو تیسرے دن مقرر وقت پر امام شافعی باہر آئے تیزی کے ساتھ، اور جب باہر آئے تو فرماتے ہیں ان کے چہرے پر سوجن تھی، ہاتھ سوجے ہوئے تھے، پاؤں سوجے ہوئے تھے، یہ حالت تھی امام شافعی کی۔ آپ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے صوفی شیخ کی۔ وہ شیخ تشریف لے آئے، انہوں نے سلام کیا، بیٹھ گئے، پوچھا فقال حاجتی، میرا سوال جواب دو۔ فقال شافعی نعم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امام شافعی نے تعوذ پڑھ کے کہا کہ وہ جو دلیل میں نے تلاش کر لی وہ یہ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مساعت مسیرہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پڑھی کہ اصل حجت قرآن میں جو سنت رسول کی، اور سنت رسول کی حجت جو دلیل قرآن کی آیت میں، وہ یہ ہے قرآن کا فرمان کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یعنی رسول کا مقام و مرتبہ واضح ہو جانے کے بعد، نبوت اور رسالت کا درجہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے، مکانت کیا ہے، حجیت کیا ہے، مقام اور قدر و منزلت کیا ہے نبوت اور رسالت کی، اس معرفت کے مل جانے کے بعد جو شخص رسول کے کسی قول کی، کسی فعل کی، کسی عمل کی، اسوہ کی، کسی سیرت کی، سنت کے کسی گوشے کی جو رسول کی مخالفت کرے اور پھر اس راستے پہ چلے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، فرمایا یہ وہ آیت تھی کہ رسول کی سنت کے لیے دلیل بنایا کہ سنت رسول کی پہچان کیا ہوگی، کہ یہ واقعی سنت رسول ہے یا غلط منسوب ہے معاذ اللہ حضور کی سنت کی طرف۔ وہ جو اہل ایمان کا اجماع ہے، امت کا اہل ایمان کا جو اجماع ہے، امت مسلمہ کی کثرت کا جو اجماع ہے کہ وہ حضور کے اس عمل کو سنت مانتے ہیں، تو ان کا سنت ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعتاً سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر جو گویا اس امت کی کثرت، سواد اعظم کا، جس کو وہ حضور کی سنت سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، تو جو اس کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہو جائے گا اور اپنا راستہ جہنم کی طرف نکالے گا۔ تو فرمانے لگے میں نے یہ دلیل قرآن مجید سے اخذ کر لی۔ انہوں نے جواب دیا فقال صدقت شافعی، تو نے صحیح کہا، صحیح جواب دیا۔ وقام فذهب، وہ صوفی شیخ کھڑے ہوئے، تصدیق کر کے آپ واپس چلے گئے۔ امام شافعی نے کہا اپنے تلامذہ کو جو بیٹھے تھے، فقال الشافعی قرأت القرآن فی کل یوم ولیلۃ 3 مرات، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے جانے کے بعد 3 دن اور 3 راتیں ہر روز 3 مرتبہ پورے قرآن کا ختم کیا، روزانہ اول تا آخر الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کی، اور صبح و شام 24 گھنٹے میں 3 ختم قرآن کیے۔ گویا 3 دنوں میں 9 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، یہ دلیل نکالنے کے لیے کہ سنت رسول
جسے حجت مانا جائے، اس کی معرفت اور پہچان اور دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل جو کثرت کے ساتھ امت مسلمہ اور ائمہ کو اور اہل ایمان کا اجماع ہے، سواد اعظم ہے، اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ہاں یہی سنت ہے آقا علیہ السلام کی، کیونکہ اس میں ایک تسلسل ہے، اس میں تواتر ہے۔ فرمایا 3 دن 9 مرتبہ قرآن مجید اول تا آخر پڑھ کر میں اس دلیل پر آگاہ ہوا، حتیٰ وقفت علیہ، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اس پر واقف کر دیا۔ اب یہ میں نے پورا واقعہ آپ کو بیان کیا، اور اس کی پھر دوسری سند پھر امام ذہبی نے، جو میں عرض کر چکا ہوں، امام فراوی سے، انہوں نے امام الفارسی سے، امام ابو بکر البیہقی سے، امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب مستدرک سے، اور آگے پھر پوری سند امام شافعی تک اس کو بیان کیا۔ یہ میں نے امام شافعی کے ریفرنس سے اس کو کوٹ کر دیا۔ مقصود بیان کرنے کا یہ تھا کہ اس طرح امام احمد بن حنبل، اسی طرح امام شافعی، اس طرح امام مالک، اور پھر امام سفیان ثوری، پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، کتب میں آیا ہے، کئی ریفرنسز میں آیا ہے، جس میں امام حسن بصری نے فرمایا کہ رأیت صوفیًا یطوف بالبیت، کہ میں اللہ کے گھر کے طواف کرنے کے دوران ایک صوفی کو دیکھا، فآتیتہ شیئا، میں نے انہیں کوئی چیز چند دینار دینا چاہے، فلم یأخذ منی، تو اس صوفی نے مجھے انکار کر دیا، مجھ سے نہیں لیے، اور آہستہ سے کہا، ان کی جیب میں 3-4 درہم یا دینار تھے، فرمایا یہ جو کچھ قلیل سا میری جیب میں ہے یہ بہت ہے، کافی ہے، الحمدللہ۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ اوے فرمایا کہ میں نے طواف کے دوران ایک صوفی کو دیکھا، ان کی خدمت کرنا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ امام حسن بصری کا قول بے شمار ائمہ حدیث، ائمہ علم اور ائمہ تصوف نے بیان کیا، اور کسی نے اس کو رد اور انکار اس پر نہیں کیا ہے۔ یہ وہ ریفرنسز تھے سارے جو علامہ ابن التیمیہ نے مختصراً کوٹ کیے۔ اس کے بعد پھر وہ تصوف اور صوفی کے اشتقاق کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعضوں کے ہاں یہ اہل الصفہ سے ہے، تو یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے پھر اہل الصفہ سے مشتق ہو تو پھر صفیٌ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا، اس کا جواب امام محمد بن اسحاق البخاری صاحب تعرف میں، اور امام ابو نصر السراج الطوسی نے صاحب اللمع نے، اور صاحب رسالہ قشیریہ نے، اور ائمہ دے چکے کہ یہ واقعی صفیٌ چاہیے تھا، تو یہاں لفظ واو کا فا کے اوپر تقدیم اضافہ کر کے اس میں جو ثقل تھا، بھاری پن تھا، اس کو ہلکا کر کے تو صفیٌ کو صوفیٌ بنا دیا۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ الصف کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے اشتقاق کی، لغوی اعتبار سے یہ بھی درست نہیں بنتی، صف سے نکالیں تو پھر صوفی کی بجائے صفیٌ کہنا چاہیے، تو یہ بھی اسی طرح صفیٌ اور صفیٌ کا ایک ہی ہے، تقدیم الواو اضافہ ثقل بھاری پن کو دور کرنے کے لیے ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر تیسری نسبت بیان کرتے ہیں کہ الصفوہ، اللہ کی مخلوق میں صفائے قلب رکھنے والے چنیدہ لوگ، ان کی طرف بھی ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ہو تو پھر لفظ ہونا چاہیے صفویٌ۔ اس پر گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں، ائمہ بیان کر چکے ہیں کہ صفویٌ میں بھی ثقل تھا، تو واو فے کے بعد تھی، تو واو کو فا سے پہلے کر دیا تو صوفیٌ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں پہلے آ گئیں، مگر علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ جو چوتھا قول ہے صوف کا، وہ درست ہے، لغت کے اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، کہتے ہیں اور وہ ہے لبس صوف، صوف کا لباس، اون کا لباس پہننا، اور فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے صوف اور اس سے پھر صوفیہ، اور یہ لفظ صوفیہ کا استعمال کثرت کے ساتھ، اور آگے پھر صوفیہ کی خانقاہ، اس کا ذکر کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں اس کی استعمال کافی رواج پذیر ہوئی، صاحب ذرا امام حسن بصری کا مقام بصرہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خانقاہ صوفیہ جو بنی، یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں، اول من بنا دویرۃ الصوفیہ، فرماتے ہیں کہ پہلا شخص اور پہلا امام یا بزرگ جس نے دویرۃ الصوفیہ یعنی خانقاہ صوفیہ بنائی، صوفیہ کی خانقاہ بصرہ میں سب سے پہلی جو بنائی، فرماتے ہیں کہ وہ امام عبد الواحد بن زید کے اصحاب یعنی ان کے تلامذہ میں سے تھے، اور عبد الواحد بن زید جو ہیں یہ خود امام حسن بصری کے اکابر تلامذہ اتباع التابعین میں سے تھے، وہ بھی اور امام عبد الواحد بن زید بھی۔ فرماتے ہیں گویا امام حسن بصری کے تلامذہ
امام عبد الواحد بن زید اور ان کے مصاحبین میں سے تھے اس دور کے، اور ان کا نام تھا شیخ ابو الہاشم الصوفی۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے ان کا نام کوٹ نہیں کیا، اتنی بات کہی ہے کہ ان کے اصحاب میں سے بعضوں نے سب سے پہلی خانقاہ صوفیہ تعمیر کی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام کتب میں بلا اختلاف آیا ہے امام ابو الہاشم الصوفی، اور یہ امام ابو الہاشم الصوفی کی نسبت امام سفیان ثوری نے فرمایا۔ امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث، ان کے ریفرنسز بھی میں پہلے کتب سے دے چکا ہوں نشستوں میں پورے تفصیل کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر امام ابو الہاشم الصوفی نہ ہوتے اور مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر اکتساب فیض نصیب نہ ہوا ہوتا تو خدا کی قسم ریا کی باریکیاں کبھی بھی مجھے سمجھ نہ آ سکتی۔ اخلاص کیا ہے اور ریاکاری کیا ہے، یہ جو ریاکاری کی باریکیاں اور دقائق میں سمجھ گیا ہوں، یہ شیخ ابو الہاشم الصوفی کی صحبت کا فیض ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام سفیان ثوری بتا رہے ہیں۔ ان کا حوالہ علامہ ابن تیمیہ دے رہے ہیں کہ وہ بانی ہیں سب سے پہلی خانقاہ صوفیہ کی۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اگر وہ خانقاہ صوفیہ کے بانی ہیں امام ابو الہاشم الصوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والے ہیں امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ذرا مرتبہ دیکھ لیں، اور وہ امام عبد الواحد بن زید کے تلامذہ اور اصحاب میں سے ہیں، اور امام حسن بصری کے اصحاب میں سے ہیں۔ اور یہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے، چونکہ علامہ ابن تیمیہ کا موضوع اگلی نشست میں مکمل آج نہیں ہوا، اگلی نشست میں اس کو کیری آن کروں گا، لہٰذا میں اتنا بتا دوں کہ وہ جو امام عبد الواحد بن زید ہیں جن کے اصحاب میں سے ہیں، یہ ابو الہاشم الصوفی، اور امام ابو الہاشم الصوفی کے شیوخ میں سے ہیں کہ جن کی صحبت میں وہ بیٹھنے والے ہیں۔ یہ عبد الواحد بن زید کون ہیں؟ امام سفیان ثوری کو تو جانتے ہیں اکثر اہل علم، تو امام عبد الواحد بن زید جو امام حسن بصری کے اصحاب میں سے، یہ کون ہیں؟ ان کا حوالہ اور تعارف بھی انہی علامہ ابن تیمیہ کی کتاب سے کروا دیتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اسی کتاب التصوف والصوفیہ میں بھی، اور دوسرے مقام پر علامہ ابن تیمیہ نے اپنی دوسری کتاب شرح حدیث جبریل میں، جو حدیث احسان کی شرح پر علامہ ابن تیمیہ کی ضخیم کتاب ہے، اس میں اور مقامات پر اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں علامہ ابن تیمیہ نے اس میں بھی کئی کتب میں، اور یہ جو کتاب میرے سامنے ہے فتاوی مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ، اس کے اندر بیان کر رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ خود، معروف کتاب مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ، اس کی جلد 11 صفحہ 276 سے 282 تک کا پورا مضمون ہے۔ مجموعۃ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ، جلد 11 صفحہ 276 282، اس میں انہوں نے 29 کرامتیں بیان کی ہیں، تابعین اور اتباع تابعین کی، صحابہ اور تابعین کی۔ علامہ ابن تیمیہ نے کرامات الصحابہ والتابعین بیان کی ہیں، 29 کرامات بیان کی ہیں۔ میں ان کا ذکر تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، اس وقت صرف امام عبد الواحد بن زید کی کرامت جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، اور ہر امام نے اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہے، اسماء الرجال کے، فن حدیث کے، اصول حدیث کے، سیر کے، طبقات کے، ہر امام کی ہر کتاب میں آپ کوئی کتاب اٹھائیے، عبد الواحد بن زید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو ان کی کرامات میں یہ ملے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کیا، فرماتے ہیں کہ یہ وہ جلیل القدر امام، عابد، زاہد اور عارف بزرگ ہیں امام حسن بصری کے اصحاب میں سے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو فالج ہو گیا تھا، جب فالج ہو گیا تو ان کی کرامات میں سے یہ کرامت ہے۔ صاحب ظاہر ہے فالج ہونے کی وجہ سے وضو کرنا، نماز پڑھنا پھر مشکل ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا فالج وضو اور نماز کے وقت ٹھیک کر دیا کر، میں اس سے نجات نہیں مانگتا، تیری دین ہے، جو جس پہ تو راضی ہے میں راضی ہوں، مگر وضو اور نماز کا وقت ٹھیک کر دے، پھر پلٹا دیا کر۔ اللہ کے حضور عرض کیا، فرمایا ان کی وفات تک پوری عمر ایسا رہا، پنجگانہ نماز میں دن میں 5 مرتبہ جب نماز کا وقت ہوتا وضو کے لیے اٹھنا چاہتے تو فالج چلا جاتا، ان کا جسم سلامت ہو جاتا، تمام اعضاء صحیح ہو جاتے، وضو کرتے، نماز ادا کرتے، اس کے بعد پھر فالج پلٹ آتا جسم پر۔ اور یہ عمل روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہوتا، 5 مرتبہ فالج
ہر وضو نماز کے وقت جاتا، نماز کے بعد پلٹ آتا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے کرامت بیان کی۔ اگر کسی کی طبیعت بالفرض میری بات ماننے کو نہ چاہے تو مجھے تو ناراضگی نہیں ہے، نہ مانے میری بات، میں تو علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اگر علامہ ابن تیمیہ جیسے شخص اولیاء، تابعین، اتباع التابعین اور صوفیاء کی اس طرح کی کرامات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ بتائیے کہ اسلام میں کون سا طبقہ تاریخ اسلام میں باقی رہ جاتا ہے کہ جس کو آپ منکرین تصوف، منکرین اولیاء اور صوفیاء اور منکرین کرامات کہیں گے۔ یہ 29 کرامات میں سے ایک ہے جس کو میں نے کوٹ کیا۔ یہ تو ہے پلٹ جانا، 5 مرتبہ روزانہ فالج کا چلا جانا، نماز کے وقت وضو کے بعد پھر واپس آ جانا۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو میں نے چند بیان کی ہیں، اس طرح کثیر باب ہے بڑا وسیع کرامات اولیاء کا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ میں آگے کوٹ کروں گا، اس کو وہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں پھر کرامات کو۔ اور ایک بات ختم کرتے ہوئے کرامت اور کوٹ کر دوں علامہ ابن تیمیہ کی، یہ تو ہے فالج کا چلا جانا، ہر روز 5 مرتبہ اور آ جانا۔ اس سے بڑھ کر علامہ ابن تیمیہ تو صوفیاء اور اولیاء کے باب میں اور کرامات کے باب میں یہاں تک ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کا معجزہ تو مردوں کو زندہ کرنا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن میں ہے، آقا علیہ السلام نے بھی کیے۔ انبیاء سے مردوں کو زندہ کرنا معجزتاً ثابت ہے، احیاء الموتیٰ۔ علامہ ابن تیمیہ تو اولیاء کی کرامت احیاء الموتیٰ کے بھی قائل ہے کہ اولیاء بھی غیر انبیاء ان کی دعا سے بھی مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے علامہ ابن تیمیہ کا۔ اسی مجموعۃ الفتاوی جلد 11 صفحہ 276 تا 282 اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں ایک کرامت کے تابعین میں سے تھے، دوسرے مقام پر نام بھی درج کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نخعی تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ وہ سفر پر آ رہے تھے اور ایک خچر پر، گدھے پر سوار تھے، ان کا سامان بھی تھا، اور مدینہ طیبہ انہوں نے پہنچنا تھا۔ رستے میں گدھا مر گیا، ان کی سواری مر گئی، وہ سامان بھی لے کے کھڑے ہیں، قافلہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا سامان ہمیں دے دیں اور ہم اٹھا کے لے چلتے ہیں۔ اب یہ بات رکھ لیں، صوفیاء کی معمولات میں یہ ہے کہ اپنا کام کسی کو نہیں سونپتے، تکلیف نہیں دیتے کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی تصوف کی اصل میں سے اور صوفیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ تو اب انہوں نے کہا آپ کا سامان اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میں یہ تکلیف اپنے سامان کی کسی کو نہیں دوں گا۔ آپ نے وضو کیے، یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کر، وضو کیا اچھے طریقے سے، اور ثم تودع فاحسن الوضوء وصلی رکعتین ودعا اللہ تعالی، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں اپنا سامان لوگوں کو نہیں چاہتا کہ لوگ میرا سامان اٹھا کے جائیں، ان کا احسان مجھ پر ہو، تو میری سواری کو زندہ کر دے، جہاں میری منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے زندہ کر دے۔ بس دعا کر کے کھڑے ہوئے، فَأَحْيَا لَهُ حِمَارَهُ، ان کا گدھا جو سواری تھی وہی زندہ ہو گیا۔ آپ اپنا سامان اس کے اوپر رکھ کر تو لے گئے مدینہ طیبہ۔ اور یہاں تو انہوں نے مختصراً بیان کیا ہے، دوسرے مقام پر تفصیل سے ہے، اور تفصیل سے یوں بھی آئی ہے کہ وہ جو سواری تھی گدھا وہ کسی سے ادھار مانگ کے لائے تھے، یہ تفصیل ہے، اور مقامات پر آئی۔ تو انہوں نے یہ بھی عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تو زندہ خچر یا گدھا اس سے لیا تھا، وہ کہے گا میرا گدھا ہی مار دیا، تو میں اس کو کم سے کم اسے زندہ کر دے تاکہ زندہ حالت میں اس کے سپرد کر دوں۔ تو مدینہ طیبہ پہنچے، وہ زندہ ہو گیا، سامان لے کر گئے، اس کے سپرد کیا، بھئی یہ آپ کی، اس نے شکریہ ادا کیا، واپس آ گئے۔ بعد میں اللہ کو جب منظور ہوا گدھے کی وفات ہو گئی، فوت ہو گیا، گدھا مر گیا۔ یہ اب اندازہ کریں کہ احیاء موتیٰ تک کرامتاً علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کو ریفرنس کوٹ کر دیا، سعودی عرب میں مکہ معظمہ، جدہ، مدینہ طیبہ، ریاض، ہر جگہ، اور جتنی جامعات ہیں، مجموعۃ الفتاوی شامل نصاب ہے، پڑھایا جاتا ہے، دنیا عرب کی ہر عرب دکان پر ملتا ہے علامہ ابن تیمیہ کا، آپ اٹھا کے مطالعہ کیجئے، اور اس کو دلیل میں، استدلال میں لاتے ہیں کرامات اولیاء کے لیے۔ رد کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ہر امام نے کوٹ کیا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، تصوف، صوفیاء اور ان کی کرامات کی نسبت۔ یہ جو حضرت عبد الواحد بن زید جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے اصحاب اور امام حسن بصری کے اصحاب میں سے تھے حضرت شیخ ابو الہاشم الصوفی اور
اضافتاً میں کوٹ کر دوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تلامذہ میں سے تھے. سیدنا امام جعفر صادق ان کے بھی مریدین اور تلامذہ میں تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر کے تلامذہ میں سے تھے. اور امام عبد الواحد بن زید اس دور کے اکابر تابعین میں سے تھے کہ اتنے جلیل القدر صوفی اور صاحب معرفت تھے کہ ان کے خطاب میں، ایک خطاب میں بسا اوقات کئی لوگ ان پر حالت وجد طاری ہوتا اور ان کی وفات ہو جاتی، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی. یہ حضرت امام عبد الواحد بن زید ان اکابر تابعین میں سے، اتباع التابعین اور امام حسن بصری کے اصحاب میں سے تھے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے خانقاہ صوفیہ کی بنیادیں رکھی کہ ان کے خطاب میں لوگ، ان کی روح قفس انصری سے کئی لوگوں کی پرواز کر گئی، شہید ہو گئے، عشق الہی میں چیخ ماری، تڑپے، غشی کھا کے گرے، وفات پا گئے. اور ایک وفات میں ایک امام میں کوٹ کروں گا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور امام ابن قدامہ ان کے حوالے سے کوٹ کروں گا آگے چل کر، کہ ایک خطاب میں 4 افراد اس طرح غشی کھا کے گرے اور شہید ہوئے، اور یہ معمول تھا. تو آج ہم علامہ ابن تیمیہ کے ریفرنسز کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ان کے دلائل جو ہیں تصوف اور صوفیہ کے حق میں، اس موضوع کو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شے، جب پڑے مشکل شے، مشکل کشا کا ساتھ ہو.